بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين والشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات The institution of Azaf Sayyid al-Shuhada is actually a way of continuing the movement of Hussein ibn Ali. And the reason of the mission of Imam Hussein alayhi salam was based on the principles of Al-Amr bil-Ma'ruf and Al-Nahy al-Munkar, where Imam actually left a written document in Medina before he left, where he says, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ فِي أُمَّةِ جَدِّي, that I have risen against Yazid for only one purpose. The word إِنَّمَا is for exclusivity. My purpose is nothing but to seek reformation in the ummah of my grandfather. And then he explains, وَأُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ, that this reformation that I'm seeking, I'm doing this on the principles of promoting good and discouraging evil in the society. And he ends by saying, وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ, and by doing this, I'm not doing anything bid'ah. Rather, this is actually following the seerah of my grandfather and my father, Ali bin Abi Talib alayhi salatu wassalam. Keeping that theme of the wasiyat of the Imam about the purpose of his shahadat, we have to basically make sure that the azan of Sayyid al-Shuhada also is in sync with that purpose and mission. And one way of explaining that or fulfilling that would be to reform ourselves during these days, to bring ourselves closer to the deen and the sharia and the mazhab for which Hussein sacrificed everything. And it's in the light of that that the topic that I selected for the Majlis yesterday, and inshallah will continue tonight and tomorrow, is this issue about tendency of rationalizing the Sharia laws. And what I mean by that is that this quest by many Muslims to try to find the reason or the purpose or the wisdom behind the laws of the Sharia. This by itself is a, praiseworthy thing. Nobody has any problem with that. However, we have to understand that our reaction to the Sharia laws from this perspective have to be based on the solid ground of our faith. To make things easy, last night I had divided the laws of the Sharia in 4 categories as far as the issue of rationalizing the Sharia laws are concerned. And we saw that there are 4 categories that we see here. Number 1, there are many laws in Islam where the purpose, the wisdom, the hikmah, the benefit of that is self-evident. Even an illiterate person, even a Bedouin in the desert of Arabia,
knows why Islam says, murder is haram. You don't really need to be educated person or even a literal person to know that. Because the evil of that act is, self-evident, very obvious, very badi. The second category I mentioned was that, there are certain laws where the reason behind it, why did Allah make this wajib, why did He make it haram, are not self-evident. But the Quran has come forward, the Ma'sumin have come forward to explain the reason behind them. And the example I used last night was the issue of prohibition of alcohol. That although it was not something self-evidently wrong, but Quran talked about it, and Ma'sumin have very clearly mentioned why this is wrong. Then we came to the third category, where the laws, the reason or the purpose or the wisdom of the laws of Islam are neither self-evident nor explained in the Quran and the sayings of the Ma'sumin. Means the Quran and the Ma'sumin have said this is haram, or this is wajib, this is allowed, this is not allowed. But they have not explained the reason why. And that is where we see sometimes in that category of laws, when human knowledge developed, modern science comes forward, then now we discover many things. The benefit of many of the laws of Islam which were legislated 1400 years ago. And last night, as an example, I used the issue of beard. Remember the term beard desaline, if you were here last night. And so that was one example that, Islam comes 1400 years ago, says something at that time, but only now modern science reaches to a point where it says, yes, this is beneficial for us. Salawat from Last night my focus was on the third category, and I said, well, inshallah, we'll talk about the fourth category tonight. And what is that fourth category of the Sharia law? In the framework of the discussion about rationalizing the Sharia laws, and that was the category where the purpose, the wisdom, the benefit of those laws are neither self-evident, nor the Quran or the Ma'sumin have said anything about it. And even the modern science has not reached to a point where it can guide us. And that is the area which are more challenging for us. We don't know why this is wajib, why this is haram. And this is where we have to see how should you react to these kinds of the laws. I gave you an example last night, and let me just elaborate that and more. Sometimes we have this question, why in Subh namaz we have 2 rakat, in Zuhr 4, in Asr 4, in Maghrib 3, in Isha 4. Not only that, in normal namaz, Qunut is before ruku in the second rakat. What happens in namaz Jummah? It is there in the first rakat. And where you have normally Qunut in the second rakat, you have to do it after ruku. Why this change in the way we do the namaz? Look at the number, the issue of, the number of rakat. We don't have any clear indication from any sources that we have. We know this is the way the Prophet taught us, this is how you have to do it. There are 17 rakat total which are wajib from the daily prayers. There is no dispute about it among Muslims at all. This is an absolute, ijma'i issue. But why these numbers? People sometimes try to come up with some of the reasons for it.
And I'm not against, trying to find the reasons for it. But many times we will reach to a point where the answer would not be satisfactory. And that is where we have to realize that even though we don't know what is the real purpose behind these laws, we should not and we cannot suspend implementation of that law based on our understanding. A Muslim can never say, because I do not understand why, therefore I'm not going to implement or practice that until I find out. No. Sometimes people try to come up with very interesting explanation for that. Let me just give you an example that I had heard when I was a child in one of the Majlis office. A speaker, when he was saying, well, when you get up in the morning, salawat from the he was trying to explain that when you get up early in the morning, your mind is fresh. You're not preoccupied with many things. And so Allah subhanahu wa ta'ala says, the quality of your namaz early in the morning is good enough for me, so 2 rakat is sufficient. They try to read the mind of Allah subhanahu wa ta'ala, not that Allah has a mind as such. But by midday, you're already busy with your business. Half of the day is gone. And you stand up in Musalla, you're still thinking about things you've done, things you are planning for the afternoon. So your mind is occupied. And so the quality of your namaz becomes, less than what it was in the morning. And so Allah says you do 4 rakat. And Asr 4 rakat. Well, apparently it seems to be a good idea. But we don't have a certain, a nas from Ma'asuma about it. Not only that, I would sit down and think about it, and I'll say, oh Allah subhanahu wa ta'ala, if you were looking for a qualitative namaz, why didn't you make it 4 rakat early in the morning and only 2 in the afternoon? अगर बात सिर्फ क्वालिटी और कैफियत की थी, कमियत की नहीं थी. When we were fresh up early in the morning, make it 4 rakat and relieve us during the midday time when we are busy with our worldly, business. And so what I'm saying is that sometimes, people come up with reasons which would not be satisfactory. Perhaps a reason why we have different number of rakat in namaz, and I'm using the term perhaps here, to be very careful. Because I don't want to say something which, would not be the purpose behind the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe the purpose was to instill this spirit of ubudiyyat and servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no reason why there were 2 rakat in the morning, 4 in the Zohar, 4 in the Asr, 3 in the Maghrib, and then 4 for Isha. Just this spirit of being obedient to Allah. He says 2, so I do 2. I might be in a very good mood in the morning, and maybe I'll say, well, I feel like doing 4 rakat. Would that namaz be acceptable? No. And perhaps the number of rakat is there just to instill in us this spirit of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Whether we understand the wisdom and the hikmah of His hukum or not, we still have to be obedient and muti to Allah, Rasul, and the Imam of our time. Salawat. But then we are told that, if you are telling me that I, even if I don't understand something, still I have to do it, then you are basically asking me to be a blind follower. Basically you are saying that, Islam is suppressing intellectual quest. Let me address this issue slightly. No, we are not saying that you are not allowed to question, you are not allowed to research,
You are not allowed to discuss matters that you do not understand. There is nothing in Islam which says you are not allowed to do that. Actually, this is praiseworthy. Islam encourages people to ask questions. Those who tell you don't ask questions are the people who are not confident of the knowledge that they have themselves. Because sometimes you might get a question, you don't have the answer. You should be courageous enough to say, I don't know. I'll look into it. I will study it. But Islam doesn't say don't ask questions. This process of asking questions has been there from day one. And inshallah we'll talk about the story of the Malaika later on. But remember, when you talk about, questioning, discussing, thinking about religious matters, there are two different ways of handling the Islamic issues. One is the area which we call the area known as Usuluddin. Usuluddin is not a term which is there in the Quran. This is something which our ulama have come up with to simplify the matters. Anything to do with the aqidah, anything to do with the belief system, we call it Usuluddin. That is the foundation of our faith. And when it comes to the issue of, practical issues, the term used by our ulama is furu'uddin, the branches of that faith. And so you have the foundation, which is the usul, and then you have the branches, which is actually the practice and the laws of Islam. Now when you look at about this, you will see that Shia Islam, when it comes to Usuluddin, the Shia mazhab, and I would like to emphasize here, I'm not talking about Islam. I'm emphasizing the Shia Islam here. Because the perspective on this issue in other schools of thought is different. In Shia Islam, it has been emphasized that when it comes to aqidah, you actually have to base your aqidah on yaqeen and conviction. And that can only happen if you use the method known as ta'aqqul. You use rational arguments. When we talk about Tawheed, when we talk about Nubuwwat, when we talk about Qiyamat, the basic concepts of Adl of Allah subhanahu wa ta'ala, of the Imamat, the fundamental ideas of these Usuluddin that we have, that has to be understood by each individual. You have to think about it. You don't need to become, Mullah Sadra, a philosopher, or Einstein, or a nuclear scientist, but according to your own capacity, you must understand the basic concept of our aqidah and be personally convinced. And that is the important thing in Shia Islam. You open any Tawzih al-Masail for Mujtahideen. The very first ruling, they are talking about religious laws, the very first ruling says, when it comes to Usuluddin, taqleed is haram. Look at the wordings. In Usuluddin, taqleed is haram. You can't say, I believe in one God because my father said so. You can't say, I believe in one God because, the Moulana said so. Or the Marja said so. Or the Imam said so. No, you must have your own rational argument or from others which convinces you on a personal level, and that is where your aqidah would be based on yaqeen and ilm and aql. Salawat. Once Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was passing by an alley in Medina, and she saw an old lady spinning the wheel, making yarn. And it came to his mind, and he stopped there, a very old lady, and she says, do you believe in God? She says, yes.
How do you know that he's there? She stopped her, removed her hand from the handle. And the spinning wheel stopped. She says, if this wheel cannot move without my hand, how can the whole system run without a mover? If you look at it, Aristotle has this argument about existence of God, where he uses the term the first mover. But that was, falsafa. This is an old, illiterate lady. But according to her own capacity and aql, she knows, if this spinning wheel cannot move without my hand, how can this system that I see around myself every day, move without the mover? And this is where, when we talk in Usul al-Din, from the Shi'i point of view, it is important to base our aqidah on the basis of rational thinking, intellectual thinking, and on the basis of ta'aqqul. But when it comes to furu al-Din, namaz and roza and anything to do with our practice, since you have already now accepted Islam, you are already a Muslim, by definition you are someone who submits. That is the meaning of the word Muslim. Islam does not force people to become Muslim. There you have a choice. But once you come into Islam, your choice is gone. La ikraha fi din. Why? Islam is so clear about it. There is no force in coming into Islam. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Because the right and the wrong are obvious and very clear if you study about it. But once you submit to Allah subhanahu wa ta'ala, then whatever He says, whatever His Rasul says, whatever His Imam says, then you will have to accept it, even if you do not understand it. And this is known as ta'abbud. In usul al-din you do ta'aqqul, in furu al-din you do ta'abbud. You basically have to obey the commandments of Allah, Rasul, the Quran, and the A'immah of Ahlul Bayt, alayhimu salatu wa salam. Even if you don't understand the rationale behind it, even if you don't know what is the hikmah and the purpose behind this certain ruling. Why? Because number one, you believe Allah is Hakim. He is Alim and Hakim. He is wise. You believe that the Prophet is Ma'soom. Whatever he has brought from Allah subhanahu wa ta'ala, he has been absolutely truthful and trustworthy in conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran is the authentic message and the voice of Allah subhanahu wa ta'ala, and the Imams of Ahlul Bayt are the true successors of Rasulullah. If that is your aqidah, then automatically it follows logically that you must obey them. Even if they ask you to do something that at that moment you are not able to grasp the reason or the hikmah or the benefit behind that hukum. Salawat. And that is the meaning of the ayat that I have been reciting after the khutbah, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنًا. No believing man or a believing woman has any right. إِذَا قَضَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. After Allah and His Messenger have decreed on an issue, the mu'min or a mu'mina doesn't have لَهُمُ الْخَيَّرَ مِنْ أَمْرِهِمْ. They don't have any choice in that matter. Because they believe. Because they submit to Allah subhanahu wa ta'ala. Let me, go to the very early story of human history and look at this whole, explanation about rationalizing the laws and whether implementing or practicing that law depends on our thinking or not. In the story of Adam, especially when you look at the example of Shaitan versus the example of the Malaika. Salawat. Let me begin with Shaitan.
comes to Aqidah, you might be surprised, but this is the reality. How do we define a person as a Muslim? What is the basic understanding? We leave Daesh on the side. We talk about common Muslims. Shia and Ahl Sunnah wal Jama'ah. The minimum requirement for a person to be classified as a Muslim is that he should believe in Tawheed and Qiyamat and Nubuwwat. Isn't it? That's what we define as a Muslim. When it comes to Shaitan, did he believe in the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala? You know, he used to worship Allah subhanahu wa ta'ala for thousands of years. In the Quran he says, "Khalaqtani," oh Allah, you created me. So he's confessing that Allah is the Khaliq. And so Tawheed is there. What about Qiyamah? When he was banished, he did a prayer and he says to Allah subhanahu wa ta'ala, "Anzirni ila yawmin yub'asoon." Allah, give me a respite and a long time, till the day when they will be raised back to life. So he has yaqeen that there will be a day of Qiyamah. So Tawheed is there, Qiyamat is there. What about Nubuwwat? When he asks for a long time, Allah subhanahu wa ta'ala says, for whatever you had done in the past, I give you respite. I give you the muhlat till a fixed day, not necessarily till the day of Qiyamah. And when Shaitan got that kind of promise from Allah subhanahu wa ta'ala, this is where he shows his arrogance. And he says, "Oh Allah, now that I have this, I'm going to mislead all the children of Adam. لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Oh Allah, I'm going to misguide all the children of Adam, because all my problems are from him." But when he said this, he realized he's actually said more than what is within his words. And he stops there immediately. And he makes an exception. إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصُونَ. Oh Allah, I will misguide everyone from the children of Adam, except those servants of you who are purified ones. Not mukhlisin, mukhlasoon. Those who have been made khalis. So even Shaitan knows his limitation, that he can misguide everyone, but he cannot misguide Anbiya, Mursaleen, and the Aimma, the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. At least his aqidah on Nubuwwat is more stronger than many Muslims. He doesn't have any confusion about the isma and infallibility of the Anbiya the way Muslims are. Still they are not sure. His ismat was before 40 years or after 40 years? Was it only in Gunahane Kabira or also covered Gunahane Saghira? They're all, confusion in the theology of the other Muslims. And so when you look at these 3 points, Shaitan qualifies to be called a Muslim. So what was his problem? His problem was disobedience. He refused to do sajda to Adam alayhi salam. Why did he refuse? And this is where I'm coming to my theme. He disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala because according to his corrupted aql, if I may use the term, he was overcome with arrogance and pride. And he said, I will not do sajda to somebody whom I, in my judgment, consider to be inferior to myself. Wow. Look at the ayat of Quran where he says, when Allah subhanahu wa ta'ala asked him, مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدْ إِذْ أَمَرْتُكَ. What prevented you from not doing sajda when I commanded you? He says, أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ. I am better than Adam. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. You created me from fire and you created him from earth.
And this is where we have to realize that maybe, yes, fire is more powerful than the earth. But his aql was overcome with takabbur, with pride and arrogance. He didn't realize that the same God who has created him from fire is now commanding him to do sajda to Adam, whom he created from the earth. This is where we see, sometimes the aql of human being can be polluted with different kinds of emotions and sins and evil, and this is where shaitan forgot his ubudiyyat and the rububiyyat of Allah subhanahu wa ta'ala. Came up with his own rational argument that, ana khayrun minhu, I am better than him, therefore I will not do sajda. He forgot that the command is coming from the one who created him as well as Adam alayhi salam. Salawat from them. What shaitan did was not aql. We have another word for it. That was qiyas. If you use pure intellectual argument, aql khalis, you reach to certain knowledge. You reach to the point of yaqeen. But if you do not use that, and you are using qiyas, which is analogical reasoning, then the most you will reach to is the level of dhann and wahm, supposition and imagination. And I'll give you the example just to clarify. You see, he was true in saying that fire is superior than clay. That statement, that premise of his argument is correct. He says fire is more powerful than the clay. But his conclusion was wrong. Therefore I am superior to Adam. Where was the problem? The problem actually was that he assumed that superiority here is based on the physical entity of Adam and myself. He is from teen and I am from nar. He didn't realize that Allah subhanahu wa ta'ala has preferred Adam over shaitan and even over malaika, not because of his body, but because of his soul. This was the problem of shaitan. He didn't realize that. And so he looked at the body and then he said, well, this is a body of a creature made from earth, and I have a body which is from fire. I am therefore superior to him. Let me give you an example here. A wrestler with many medals in his field looks at his own body mass and his physical strength, and then looks at a very feeble and weak nuclear scientist. Physically a very thin guy, a short guy. And he says, I am bigger than him. He is true in that analogy that I am bigger than him as far as the body is concerned. But he cannot then conclude that I am superior to him. Because in the mind of the intelligent people, the knowledge that this feeble, weak fellow has is much greater than the physical strength that this wrestler has. That was the problem with shaitan. And so when we talk about the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to realize that we can never ever question his, hukum. If we are sure this is the hukum of Allah, Rasul and the Imam, we have to implement it and pray to Allah that He may give us the knowledge, the insight and the wisdom to understand the purpose and the benefit of that certain ruling. Salawat. Let us not become like shaitan. We should become like the malaika. Because malaika also had a problem in that case. But they did not refuse to do sajda to Adam.
یہ مثال جو ہم نے دی ہے انسان کی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کی، بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس سے بہت سی باتیں جو ہیں ہماری زندگی کے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ زیادہ ہی اللہ سے بھی زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ حکم تو ہے لیکن یہ ہمارے دل میں نہیں بیٹھتی ہے بات۔ ارے بھئی آپ کا دل کیا ہے؟ ہماری عقل، think about کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حکم الہی ہے، حکم نبی ہے، حکم امام ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم جو ہے یہ کہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک یہ بات ہماری عقل میں نہ آئے۔ شیطان کا پرابلم یہی تھا نا کہ اس نے اس پتلے کو دیکھا جو آدم کا تھا، اور اس میں خاکی پیکر کو دیکھا اور اپنے نار کے پیکر کو دیکھا، موازنہ کیا ظاہری طور پہ اور کہا کہ بھئی ہم ان سے بہتر ہیں، انا خیر منہ۔ جبکہ اگر آپ اس سلسلے میں دیکھیں تو خداوند عالم نے یہ جو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ خداوند عالم نے آدم کو مٹی اور خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہ خاکی پیکر پہلے بن چکا تھا، عرصہ گزر چکا تھا، لیکن سجدے کا حکم اس وقت نہیں آیا۔ حکم جو آیا وہ یہ نہیں تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب ہم نے اس کے پتلے کو بنا لیا، مکمل کر دیا تو سجدے کرو۔ نہیں، حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم نے اس کے پیکر کو مکمل کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، لفظی ترجمہ ہوگا وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور ہم نے ڈال دیا اس میں، اس پتلے میں، مِنْ رُوحِي، اپنے میں سے روح کو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم روح آدم کو ہے، جس میں آدم کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد خداوند عالم کی نظر میں آدم افضل ہیں ملائکہ سے بھی، اور شیطان جو جنات میں سے تھا، اس لیے نہیں کہ ان کا پیکر جو ہے وہ خاکی تھا، بلکہ اس روح کی وجہ سے ہے جو خداوند عالم نے اپنی طرف منسوب کی ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے خداوند عالم کا جسم ہوتا ہے، روح ہوتا ہے، کوئی روح ہوتی ہے خدا کی؟ نہیں، نہ خدا کا جسم ہوتا ہے نہ خدا کی روح ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تعبیر قرآن میں یہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنے روح میں سے جب اس میں ہم نے روح کو پھونک دیا تب تم سجدے کرو۔ خداوند عالم کی نظر میں یہ روح جو ہے یہ مخلوق ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سمپل جواب انہیں دے دو، وَالرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي، یہ ہمارے رب کے امر اور حکم سے ہے، یہ معمور الہی ہے، مخلوق الہی ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں در حقیقت بات صرف نسبت کی ہے۔ خداوند عالم کی نظر میں انسان کی روح، انسان کا نفس اتنا محترم ہے کہ خداوند عالم اسے منسوب کرتا ہے اپنے سے۔ صلوات پڑھنے نسبت کی بات بہرحال دوسرے تو نہیں سمجھیں گے، لیکن خداوند عالم جہاں جہاں دیکھتا ہے اسے ہمارے خاص بندے جو اپنے کو مکمل طور پہ ہمارا مطیع بنا دیتے ہیں، پھر خداوند عالم ان کے عمل کو بھی اپنا عمل شمار کرتا ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ کے آغاز میں رسول اسلام نے کچھ
کنکڑیوں کو اٹھایا اور مشرکین کی طرف پھینک دیا. کائنڈ آف آغاز تھا جنگ کا. خداوند عالم کا اعلان ہے ما رمیت اذ رمیت، اے محمد آپ نے جو کنکڑیاں پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے، ولیکن اللہ رما، خداوند عالم نے یہ کام کیا ہے. خدا تو نہیں آیا ہے. خدا کو جب کسی عمل کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو اسے منسوب کر دیتا ہے اپنی طرف. وہ بندے جو اپنے پورے وجود کو وقف کر دیتے ہیں خداوند عالم کی رضا اور خوشی کے لیے، ان کے پورے وجود اور ان کے ہر عمل کو خداوند عالم اپنی طرف منسوب کرتا ہے. آپ نے واقعات سنے ہیں ہمیشہ، صرف ہم ربط کے لیے اس مثال کو دوبارہ دہرانا چاہیں گے. عمر بن عبد بد کا واقعہ. مسلمان ڈرے ہوئے تھے، بقول طبری کے اس طرح سے بیٹھے تھے موشن لیس، کأنہم علی عروسہم الطیر، لگ رہا تھا ان کے سروں پر کبوتر آ کے بیٹھ گیا اور ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کبوتر کو. خوف کا یہ عالم تھا. امیر المومنین عمر بن عبد کو ہے جو زمین پہ گرا دیا، سینے پہ سوار ہوئے اور اس نے جو ہے امیر المومنین کی بے حرمتی کی. لعاب دان جو ہے امیر المومنین کے مقدس چہروں پر تھوک دیا. کچھ سیکنڈز کے لیے کہا جائے گا فور فیو مومنٹس امیر المومنین اٹھ جاتے ہیں. 2-3 قدم لیا. یہاں لوگ گھبرا گئے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، یہ موقع آیا ہے اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں علی. بعد میں امیر المومنین جاتے ہیں، کام کو تمام کرتے ہیں. جب پوچھا گیا تب یہی کہا تھا کہ اس نے جب ہماری بے حرمتی کی ہے ایک لمحے کے لیے مجھے غصہ آ گیا تھا، اور علی یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کا غصہ جو ہے خدا کے کام میں شریک ہو. علی جو کچھ کرتے ہیں 100% فی سبیل اللہ، للہ، خدا کے خاطر. اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنے غصے کو بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے. اور انسان جب اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر خداوند عالم اس کے چہرے کو وجہ اللہ کہتا ہے، پھر خدا اس کے ہاتھ کو ید اللہ کہتا ہے. یہ بات سب نسبت کی ہے، محبت کی ہے، تعلقات کی ہے. صلوات نہ شیطان سمجھا اس روح کی اہمیت کو جو آدم کے پتلے میں ڈالی گئی تھی، نہ ملائکہ کو اندازہ ہوا اس کی قدر و قیمت. اس لیے کہ جب ملائکہ کو خداوند عالم نے جب یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم نے آدم کو منتخب کیا ہے، اب اس کو ہم ملا رہے ہیں اپنے تھیم کے ساتھ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں کسی کو خلیفہ بنانے والے ہیں. اشارہ آدم کی طرف تھا. اور ملائکہ نے دیکھا. اس وقت ملائکہ نے سوال کیا، اور یہاں ہم کہتے ہیں سوال کرنا منع نہیں ہے. ملائکہ کے بزم میں بھی اللہ سے سوال کرنے والے موجود تھے. خداوند عالم نے ڈانٹ ضرور دیا شروع میں، لیکن جواب دیا ہے. پہلا طریقہ مولویانہ تھا، دوسرا طریقہ جو جواب تھا وہ الہی طریقہ تھا. یہ قصہ کل انشاءاللہ ہم ذرا تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن جب ملائکہ کو خداوند عالم نے کہا کہ انسان کو ہم اپنا خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں، تو ملائکہ نے سوال کیا، قالوا وتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء، خداوند ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ اور جانشین اور نمائندہ بنائے گا، جانشین تو نہیں نمائندہ، کہ جو زمین میں جانے کے بعد فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. مشکل یہ ہے کہ
ملائکہ نے بھی صرف آدم کے خاکی پیکر پر نظر کی، خاک کو دیکھا کہ یہ خاکی مخلوق ہے. خاک کی دو تاثیریں ہیں، دو قوتیں ہیں اس میں، ایک کا نام ہے شہوت اور دوسرا کا نام ہے غضب. یہ ہماری ارتھلی ایلیمنٹس ہیں، ہمارے خاک سے اس کا تعلق ہے. ملائکہ نے جب یہ دیکھا، محدود علم کی بنیاد پر جو انہیں آئندہ کے لیے دیا گیا تھا، فوراً انہوں نے نتیجہ لگایا کہ وہ مخلوق جس کی خلقت خاک کی بنیاد پر ہو، جس میں شہوت اور قوت کی اور غضب کی قوتیں ہوں، لا محالہ نتیجہ ہوگا فساد اور خون ریزی. لہٰذا انہوں نے سوال کر دیا، اور خداوند عالم نے وہاں در حقیقت اس وقت تو جواب نہیں دیا، جواب کل انشاءاللہ ملے گا اس سلسلے میں. لیکن جب خداوند عالم نے حکم دیا ہے ملائکہ کو سجدے کرنے کے لیے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا. ان کے تحفظات اپنے جگہ پہ تھے، لیکن حکم الہی کی تعمیل ملائکہ نے کی ہے. اس پورے قصے میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کے رویے کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ ملائکہ کے طریقے کو اپنانا ہے. بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اگر حکم الہی ہے تو ہمارے لیے اس کی تعمیل ہمیشہ ضروری ہے. صلوات ملائکہ کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے جب آدم کو دیکھا، خاکی پیکر پہ نظر گئی، شہوت اور غضب کی قوتوں کو دیکھا، نتیجہ نکالا. خداوند عالم جو ہے آدم کو جب دیکھتا ہے تو خاکی پیکر کو نہیں دیکھتا ہے، اس روح کو دیکھتا ہے جسے اس نے اپنے سے منسوب کی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ملائکہ کو جو محدود علم دے دیا گیا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے یہ اعلان کر دیا، خداوند یہ مخلوق تو وہ ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی. علم غیب محدود جو انہیں دیا گیا تھا، اس بیسس پر ان کے ذہنوں میں کہیں قابیل کی تصویر آئی، کہیں نمرود کی تصویر آئی، کہیں فرعون کی صورت نظر آئی، کہیں ابو سفیان نظر آیا، کہیں معاویہ اور یزید نظر آئے. لیکن خداوند عالم اسی آدم کی طرف دیکھ رہا ہے. خدا کی نظر جو ہے خاکی پیکر کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس روح کی طرف ہے جسے خداوند عالم نے اپنے سے منسوب کیا ہے. خدا جب اس روح کو دیکھتا ہے، مقدس روح آدم کو، تو خدا کو کہیں نور محمدی نظر آتا ہے، کہیں شجاعت علوی نظر آتی ہے، کہیں عصمت فاطمی نظر آتی ہے، کہیں حلم حسنی نظر آتا ہے، اور کہیں ایثار حسینی نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں. نظر میں فرق ہے. ملائکہ کی نظر جو ہے خاکی پیکر کی طرف ہے، اور خدا کی نظر جو ہے آدم کی روح کی طرف ہے. اور دونوں کے در حقیقت کنکلوژن جو ہے اس دونوں نظروں سے الگ الگ ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے یہ ذوات مقدسہ جو ہیں قابل احترام ہیں. اور اسی لیے رسول اسلام نے اللہ کے حکم سے آخر میں یہ کہا تھا کہ ہم دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیت. کتاب الہی ایک طرف جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اور دوسری طرف ہماری عطرت اور اہل بیت ہے. اور یہ در حقیقت تمہارے لیے ذریعہ ہے تمہاری ہدایت کا. جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اس کے بعد ایک اور جملہ بھی کہا ہے، وَهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَانْ حَتَّى يَرِدَ عَلَيِّ الْحَوْض. یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس میرے سامنے آئیں گے دونوں.
یہ جو پیشن گوئی ہے رسول کی، اعلان ہے، تصدیق ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ الگ الگ لیول پہ الگ الگ طریقے سے اس کو سمجھا گیا ہے کہ اگر فہم قرآن چاہیے تو اہل بیت سے ملے گا، تفسیر قرآن چاہیے تو اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا، اگر قرآن کے نمونے، عملی نمونے چاہیے تو اہل بیت کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن صفین میں علی نے یہ بھی بتا دیا کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ قرآن کو مس یوز کریں گے لیکن قرآن کی آواز ہم ہیں۔ یہ کتاب ہے، بول نہیں سکتی ہے، اس کتاب کی طرف سے ہم بولتے ہیں۔ لیکن یہ عنوان ہے لن یفترقان، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا ایک مظاہرہ جو ہوتا ہے در حقیقت حسین ابن علی کی شکل میں کہ واقعات کربلا میں ہوا کیا۔ رسول کی جو حدیث تھی وہ بتا رہی ہے کہ لن یفترقان، قرآن اور عطرت جو ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ کربلا میں حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن پھر بھی حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکے۔ یہ قافلہ جب شام کے قریب پہنچا ہے، مصائب کو آپ ہر سال سنتے ہیں، لیکن صرف ذاکرین اہل بیت کے فہرست میں شمار ہو جائے، لہٰذا ہم لوگ دہراتے ہیں اس کو ہر سال۔ یہ قافلہ جب قریب پہنچا ہے تب روکا گیا ہے تاکہ شہر کو جو ہے سجایا جائے، یزید کی فتح کا جشن منایا جائے۔ لوگوں کو کہا گیا کہ بڑی تعداد میں آئیں، ان سروں کو دیکھیں جو نعوذ باللہ جنہوں نے خروج اور بغاوت کی ہے خلیفہ کے خلاف، ان کے گھر والوں کو اسیر اور قیدی بنا کے لا رہے ہیں، آ کے ان کا تماشا دیکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس زمانے میں اہل کتاب تھے شام میں، انہیں خاص طور پہ انکریج کیا گیا کہ تم آگے بڑھو اور ان کی توہین کرو، انہیں اذیت پہنچاؤ اپنی آواز اور اپنے جملات سے۔ زدان حسین جب یہ قافلہ دروازے کے بہت قریب پہنچ گیا، شمر ملعون ان سپاہیوں کو جن کے ہاتھوں میں وہ نیزے تھے جس پر صحرائے شہداء تھے، یہ ملعون حکم دیتا ہے ان سپاہیوں کو، کہتا ہے کہ تم جو ہے مہمنوں کے قریب رہو اور مہمنوں کے ساتھ ساتھ چلو۔ زداران حسین ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ یہ ملعون جانتا تھا کہ انسان کی فطرت ہے، اگر وہ کسی مقتول کا سر دیکھیں گے تو یہ منظر ہمیشہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، شاید کوئی زندگی میں ایک بار دیکھے۔ لوگوں کی توجہ جو ہے صحرائے شہداء کی طرف جائے گی، لیکن یہ شمر ملعون چاہتا تھا کہ لوگوں کی نظر صرف سروں پر نہ جائے بلکہ زینب و ام کلثوم کے چہرے کی طرف بھی جائے۔ لہذا وہ حکم دیتا ہے کہ سروں کو مہمنوں کے قریب لے کے آؤ۔ زداران حسین جب اس منظر کو جناب ام کلثوم نے دیکھا ہے، آگے بڑھتی ہیں اور شمر کی قریب آتی ہیں، کہتی ہیں اے شمر، میری ایک درخواست ہے، آپ سوچ لیں ام کلثوم کے لیے کتنا مشکل مرحلہ رہا ہوگا۔ یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی شمر ملعون کے سامنے درخواست لے کے آ رہی ہے، کہہ رہی ہے اگر تم سے ممکن ہو اپنے سپاہیوں کو کہو ان نیزوں کو لے کے آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ ہماری توہین بہت ہو چکی ہے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ملعون نے ایک بات بھی نہ سنی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ نہیں، مہمنوں کے قریب جا کے رہو اور ساتھ ساتھ چلنا۔ سعد بن سعیدی رسول اسلام کے ایک صحابی ہے، ان کی روایت ملتی ہے کہ اس دن ہم دمشق پہنچے، دیکھا کہ عید کا سماں ہے،
میں نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی عید کا جشن منایا جاتا ہے جو مخصوص ہے شہر سے؟ کہا گیا کہ نہیں، یہ عید کا دن تو نہیں ہے، لیکن کسی نے خروج کیا ہے خلیفہ کے خلاف اور اس کے سر کو لایا جا رہا ہے، اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا اس شخص کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام حسین بن علی اور فاطمہ ہے۔ وہ سر پیٹنے لگے، کہنے لگے یہ تو رسول کے نواسے ہیں۔ جب بتایا گیا کس دروازے سے یہ قافلہ کا ورود ہوگا، وہ وہاں جاتے ہیں، قریب پہنچے تو ایک 4 سال کی بچی نظر آئی۔ قریب جانے کے بعد پوچھتے ہیں اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ سعد نے کہا کہ بی بی ہم آپ کے جد رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کی حدیثوں کو بیان کرتے تھے، کوئی خدمت اگر ہو سکے ان حالات میں بتائیے۔ دوران حسین 4 سال کے سن کو ذہن میں رکھیں اور اس بچی کی تکلیف کو ذہن میں رکھیں۔ وہ کہتی ہے بس اگر تجھ سے ممکن ہو کچھ رقم جو ان سپاہیوں کو دے دو تاکہ یہ اپنے نیزوں کو لے کے آگے بڑھے اور میں بھی میری ماں بہن پھوپھی ایک مزید توہین اور اذیت نہ ہو۔ دوران حسین غالباً اس موقع پر حسین ابن علی کے سر نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ یہ اس لیے تھا غالباً تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے حسین کی سر کی طرف جائے اور سکینہ کی جو اذیت سر حسین نے محسوس کیا ہے کہ توجہ میری طرف جائے اور زینب اور ام کلثوم کی اتنی اذیت نہ ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند رزق العباد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند شیعان علی جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج جہاں بھی ہیں ان کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، خصوصاً وہ جو موصل میں شیعوں کے خلاف اور عراقی افواج کے خلاف لڑ رہے ہیں، خدا انہیں نیست و نابود فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔